شاہ جی آج کل کی مائیں کی ہم بات کریں ماؤں کی آج کل کی، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مائیں ہیں وہ اپنی میڈس کو بہت ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے گھر میں کام کرنے والی ہیں. اس کی ایک تو وہ کیسا اثرات پڑتا ہے کیونکہ بچے کی تربیت وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے بتایا کہ وہ بڑا کین آبزرور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو آج کل اتنی بزی ہوتی ہے کہ وہ میڈ کے حوالے کر دیتی ہے. تو بچے کی تربیت وہاں پہ کتنی اثر ہو رہی ہے؟ اچھا اس میں دو باتیں یاد رکھنا کہ عورت کو جب بھی کشن نہیں ملے گا، اپنے کتھارسس کا سورس نہیں ملے گا، وہ پریشر کوکر بنے گی، وہ اس غصے کو بچوں پہ بھی نکالے گی، وہ گھر کے ملازمین پہ بھی نکالے گی. بالکل. جب بچے پہ غصہ نکلے گا تو بچہ شدت پسند ہوگا. ایک بات یاد رکھنا، جو مار بچے نے کھائی ہے وہ مار بچے کو پڑ گئی ہے. اب اس نے وہ مار کہیں نکالنی ضرور ہے. وہ کس شکل میں نکالے گا؟ دوش یا تو دب جائے گی اس کی پرسنالٹی، یا کیا ہوگا وہ اس مار کو رکھ لے گا اور کسی اور وقت میں شدت پسند بن جائے گا. اس میں اگریسونیس آئے گی، وہ توڑے گا چیزوں کو. جب اس کے پاس ایکسپریشن نہیں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکے گا، بتا نہیں سکے گا، اسے لگے گا مجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے. شاہ جی یہاں پہ مجھے ایک نا مثال یاد آ گئی ہے کہ ہمارے سامنے جیتی جاگتی ایک مثال تھی. ایک دور میں جب بچپن میں یہ واقعہ آیا تھا کہ بچے اغوا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. ایک بندہ تھا جاوید اقبال، اسے 100 بچوں کو مارا تھا. شاید آپ کو بھی یہ پتا ہوگا. تو جب اس سے پوچھا گیا، انویسٹیگیشن ہوئی، تو اس نے کہا کہ میری ماں جو تھی وہ سائیکو تھی، اس نے بچپن میں میرے پہ بہت ظلم کیا ہوا ہے. تو آج بھی میرے ذہن میں سارے وہی واقعات آتے ہیں. تو وہ اس نے پھر بچوں کو بڑے بری طریقے سے تشدد کر کے مارا تھا. اچھا دیکھو، جب بھی کوئی انسان نفرت کی، غصے کی شدت کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو وہ غصہ پیچھے سے اس کوگنیٹو جو یاد ماضی ہے اس کو جوڑتا ہے. یعنی ماضی کی وہ کٹ، ماضی کی مار، ماضی کی وہ ضلالت جو ماں نے یا والدین نے کی ہوتی ہے نا، وہ جڑ جاتی ہے، ہک ہو جاتی ہے. جیسے وہ جڑتی ہے تو شدت پسندی بچے کی بڑھ جاتی ہے. یعنی بعض لوگ بڑے ہو کے یا تھوڑے سے لڑکپن میں آ کے شدت پسند ہوتے ہیں، ایکسٹریم رویہ ہوتا ہے. وہ اس ایکسٹریمزم کو پھر وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں. وہ ایسا مارتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کو، ایسا مار دیتے ہیں کہ اسکول سے کمپلین آ جاتی ہے کہ کرمنل ایکٹ ہو گئے، سر پھوڑ دیا کسی نے. یہ جو شدت پسندی ہے، یہ اگین ماں باپ کی مار جھاڑ بہت سختی ہیں، پریشرائز کرنا اور ایسا مارنا جو ظلم کی حد تک ہے. دیکھو باہر تو اسی وقت پرچہ ہو جاتا ہے. آپ بچہ کمپلین اپنے پیرنٹس کے کر سکتا ہے کہ جو ان سے ہے انہوں نے مجھے مارا ہے، ٹھیک ہے. یہاں یقیناً اس پہ ابھی تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنے. اچھا دوسرا جو آپ نے پہلو بتایا کہ ملازمین کو مارنا، یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. بچہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین میرے گھر کے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کل کلاں کو ویسا ہی سلوک جو ان سے پھر وہ بھی کرتے ہیں. بالکل. شاہ جی اور ہم بات کر رہے تھے کہ ماں کی ذہنی حالت جو ہے، ماں کی ذہنی صحت، وہ بچے کے کردار کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. اس پہ شاہ جی ہمارے رہنمائی فرما رہے ہیں. شاہ جی سب سے پہلے میں یہ جانوں گی کہ جو اولیاء تھے یا جو رول ماڈلز تھے ہمارے، کوئی بھی کہہ لیں آپ، کسی بھی ان کا فیلڈ سے تعلق ہو، ان کی بھی مائیں تو تھیں، وہ بھی تو پڑھی لکھی نہیں تھی. ہم نے پڑھے لکھے کی تو بات کر لی ایک دفعہ، لیکن وہ کیسے اپنے بچوں کو کامیاب بنا رہی تھی؟ ان کا کتنا کردار تھا؟ اچھا دیکھو، آپ نے اپنے بچپن سے ایسی کہانیاں سنی ہوں گی کہ فلاں ولی جو ان سے تھے، ان کی والدہ جو ان سی تھیں، وہ جب انہوں نے پیدا ہونا تھا، ماں کے رحم میں پیٹ میں تھے، تو وہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. یعنی کہ ماں کی ریاضت، عبادت اور اللہ سے رجوع جس دوران کے بچے نے پیدا ہونا ہے، وہ بچے کی شخصیت پہ بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے. پھر لقمہ حلال بڑا اثر ڈالتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر لقمہ حلال عورت نے کھایا ہے تو یقیناً اس نسل نے بھی کھایا ہے. سو لقمہ حلال کا ایک زبردست اثر بچے کی شخصیت پہ پڑتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ پہچان ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو پوری نسلیں وہ بھی بھگتتی ہیں اس چیز کو. تیسری جو چیز یہ تھی کہ پرانی مائیں جو ہم نے بھی دیکھا کہ وہ تذکرے سناتی تھی بزرگوں کے، اولیاء اکرام کے، نیک لوگوں کے. مطلب میں نے سیرت کے بے شمار واقعات کو اپنی ماں سے سنا. میں نے تاریخ کے کئی بڑے واقعات، اولیاء اکرام کے، صحابہ اکرام کے، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا، بے شمار واقعات اپنی ماں سے سنے. شاہ جی بچپن میں جو ہماری مائیں تھی وہ ہمیں سلانے سے پہلے ایک کہانی سنایا کرتی تھی اور اس میں کوئی سبق ہوتا تھا. اب تو مائیں ٹائم ہی نہیں دے رہی پراپر. اب دیکھو، ایک یہ فیشنیبل جو دور آیا ہے، اس میں ماں اپنے بچے کو جو انسان ہے وہ آیا کے حوالے کر دیتی ہیں. وہ بچے کے اندر محبت کا احساس پیدا ہی نہیں ہوتا. محبت کا احساس پیدا کرنے کے لیے محبت ضروری ہے. اگر آپ بچے سے محبت نہیں کرو گے، بچے میں محبت کا احساس پیدا نہیں ہوگا. دوسرا یہ بھی ایک ہو گیا کہ آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں 4 یا 5 سال کے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروانے کے لیے، وہ کہتے ہیں یو لیٹ،
یہ جو بزنس انڈسٹری آئی اسکولوں والی, انہوں نے بڑا ستم کیا. یہ کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ لے کر آئے صرف اپنے کمانے کے چکر میں, بس کھلانا پلانا. اب وہ بچے کو جب آپ ماں سے جدا کر کے اسکول کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ایموشنلی گر جاتا ہے, ایموشنلی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کو ماں کی کمپنی کی ضرورت ہے, اس کو ماں کی محبت کی ضرورت ہے, اس کو ماں کی اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو ماں کی کیئر کی ضرورت ہے, اس کو اپنی توتلی زبان میں ماں سے باتیں کرنی, اس کو ماں سے سیکھنا ہے. بالکل. جب آپ ایک لگے بندے بزنس کارپوریٹ ورلڈ میں ڈالتے ہو, کیونکہ وہاں جاب کرنے والا جو انسا اس کی کوئی ایموشنل ہمدردی نہیں, اس کی جاب ہے, وہ صبح آیا دوپہر کو جانا ہے, اس کی قطعی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. اور بڑی تعداد ہمارے اسکولوں میں جو پڑھانے والی فیمیلز ٹیچرز ہیں وہ مجبوری کے تحت پڑھا رہی ہوتی ہیں, جاب نہیں ملتی, اور پڑھانے کی جاب ملتی ہے, وہ اپنے گزر بسر کے لیے جو انسا تھوڑی سی تنخواہ پہ پڑھانے لگ پڑتی ہے. وہ کبھی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ماں کا ہو سکتی. ہمیں جو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ بچہ داخل ہو جائے, اس کا بڑا نقصان ہے. آج ماڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بچے کو کم از کم آپ نے داخل کروانا ہے تو 5 سال کی ایج میں کروائیے, 5.5 سال کی ایج میں کروائیے, تاکہ وہ ماں محبت, اٹیچمنٹ, مضبوطی, کردار کی مضبوطی اسے مل چکی ہو. جب یہ مل چکی ہوگی تو پھر بچہ آگے بڑھے. بالکل بچہ آگے بڑھے گا. شاہ جی اب ہم نے دیکھا کہ ڈے کیئر سینٹر بنا دیے گئے ہیں بچوں کے لیے, اور ایک طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مائیں جو ہیں وہ ارن کر رہی ہیں, آج کل جو ہے وہ ورکنگ مائیں جو کام کر رہی ہیں, تو ان کی رہنمائی بھی فرمائے نا, کیونکہ انہوں نے تو کام بھی کرنا ہے, جاب ایک طرف وہ کما بھی رہی ہیں, اپنے بچے کے لیے کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں, ایک طرف وہ کام کر رہی ہیں, دوسری طرف وہ کیسے تربیت دے, کیسے ٹائم دے اپنے بچے کو پراپر, کیسے وہ ڈے کیئر میں چھوڑ کے جائیں, یا کیسے ان کو ہینڈل کریں, کیسے اچھی تربیت کریں. ایک بات یاد رکھنا کہ ماں کا جیسے سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے. قریبی اگر کوئی ہمدردی اور محبت مل جاتی ہے تو وہ نانی اور دادی سے مل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ورکنگ وومن ہے اور لکیلی نانی اور دادی کی سپورٹ بھی ہے ساتھ, تو بچوں کی تربیت کو بچت ہو جاتی ہے, ٹائم مل جاتا ہے, بچے پل جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر ایک ہی وقت میں 2 پرچے مل گئے, ایک پرچہ جاب کا ہے اور دوسرا پرچہ بچوں کی تربیت کا ہے, آپ اگر جاب کے پرچے کو حل کر بھی لوگے, اس میں نمبر اچھے لے بھی لوگے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دوسرا پرچہ فیل ہو جائے گا. میں نے کہیں پروفیشنل مائیں پروفیشنل سکسیس پہ دیکھی ہیں, لیکن بچے ناکام ہیں ان کے. ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے, یاد رکھنا تربیت کے لیے قربانی چاہیے. یعنی بچے کی جب تک 5 سال ایج نہیں ہوتی مائیں کام نہ کریں, یعنی دیکھو اس کا حل ہونا چاہیے, سولوشن ہونا چاہیے. اگر بڑی مجبوری ہے تو کام کر لیجئے, ٹھیک ہے, لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بچہ کم از کم سکول گوئنگ ہو جائے تو پھر آپ کو جاب کرنی چاہیے, تاکہ وہ سکول جائے اور ایک اس کا سسٹم چل پڑے, اس کی انگیجمنٹ ہو جائے. آپ اگر اس کو آیا کے حوالے کرو گے تو کبھی بھی ایموشنلی وہ مضبوط نہیں ہوگا. ہاں سبسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ نانی یا دادی جو سی ہے وہ سپورٹیو ہو جائے, یا لکیلی باہر کے کلچر میں نے دیکھا ہے کہ صبح کے وقت میں اگر فیمیل جاب کر رہی ہے تو باپ بچوں کو سنبھال لیتا ہے, وہ شام کو جاب کرتا ہے, ماں گھر آ چکی ہوتی ہے. تو اگر ایسا کوئی بیلنس ہے تو اس سے بچت ہو سکتی ہے, ادروائز بڑا مشکل. شاہ جی آپ نے بڑے اچھے طریقے ہمیں بتایا ہے کہ ماں کیسے کامیاب بنا سکتی ہے, جس میں آپ نے یہ بتایا کہ قرآن پڑھا کرے ماں, جب بچہ کنسیو کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم بھی پڑھے, اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کو قرآن کی آیات سنایا کرے. آپ نے بتایا کہ لقمہ حلال جب بچہ کنسیو کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم سے وہ کھانا شروع کر دے, بلکہ لقمہ حلال تو ہر دور میں ہر وقت میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر آپ نے بتایا کہ تذکرے کیا کرے, لوگوں کی جو اچھی اچھی لائف ہے ان کے بارے میں بچوں کو کہانیاں سنایا کرے, یا جو ہمارے قصے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ وہ بچوں کو سنایا کرے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات کی کہ اپنے بچے کو پراپر ٹائم دے, آیا کے حوالے نہ کریں, نانی ہے دادی سبسٹیٹیوٹ ہے ان کا, اس کے حوالے کر دیں.